بہت بہت شکریہ، خدا ان کو برکت۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے خدا کی آواز کیسے سنیں۔ ہم خدا کی آواز کو کس طریقے سے سن سکتے ہیں، تو ہم اس کے دیکھیں گے آج کلام خدا میں سے یوحنا کی انجیل نکالیے، اس کا 10 باب، اس کی 27 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی 27 آیت۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اس کی آواز کو کس طریقے سے سن سکتے ہیں۔ تو جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ انہیں جانتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ ہلیلویہ۔ خدا ہمیشہ سے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، شروع سے، ہمیشہ سے خدا بات کرتا ہے۔ بائبل کا آغاز جہاں پہ دیکھیں تو خدا کے بولنے سے آغاز ہو رہا، تو اگر اختتام میں بھی دیکھیں تو خدا کی باتیں ہیں، ساری خدا ہی بات کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا بولتا ہے؟ اب یہ بھی سیکھیں گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم سننے کے لیے تیار ہیں اس کی باتیں؟ اگر تو وہ بولتا ہے تو کیا ہم سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو آج دنیا میں بہت ہی شور و گل ہے، بہت شور و گل، سوشل میڈیا کا دور ہے، مصروفیات ہیں، مشکلات ہیں، دنیا کی آواز بہت ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ خدا کی جو دھیمی آواز ہے اکثر دب جاتی ہے، کیونکہ خدا جب بھی آپ سے بات کرتا ہے تو وہ دھیمی آواز سے بات کرتا ہے۔ یہ خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی آواز جب آتی ہے تو وہ دھیمی آواز ہوتی ہے، لیکن خدا آج بھی اپنے بچوں سے کلام کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں تنبیہ کرتا ہے، تسلی دیتا ہے اور اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا کلام، خدا اپنی بھیڑوں سے بات کرتا ہے۔ ہلیلویہ۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ یسوع نے کہا کچھ بھیڑیں سنتی ہیں، کچھ، بلکہ فرمایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ جو میری بھیڑیں وہ میری آواز سنتی ہیں۔ اس کا مطلب خدا اپنے بچوں سے بات کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اپنی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر دیکھیں زبور 32 اس کی 8 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تو چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا۔ یہ زبور 32 کی اس کی 8 آیت میں لکھا ہے۔ خدا خاموش نہیں بلکہ زندہ خدا ہے ہمارا، اور وہ بات کرتا ہے۔ خدا سب سے پہلے کلام کے ذریعے بات کرتا ہے۔ جو آپ کے پاس، ہمارے پاس، سب کے پاس کلام ہے، تو خدا کلام کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے۔ بائبل خدا کی تحریری کلام ہے۔ یہ بائبل جو ہے یہ خدا کا تحریری کلام ہے ہمارے پاس، اور اس کے ذریعے خدا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو خدا گفتگو کرتا ہے ہم سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں خدا کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ ہم سننا تو چاہتے ہیں مگر کیسے؟ لیکن بائبل بند ہے۔ بائبل ساڈی پر چٹیاں تے پئی ہے، کپڑے سے لپیٹ کے، بڑے گولڈن ہوتے پنیاں لا کے وہ ہم نے اوپر رکھی ہوئی ہیں، بائبل بند۔ تو خدا کی آواز سننا تو مشکل ہی ہوگا، اور جب تک ہم بائبل نہیں پڑھیں گے تو خدا کی آواز کو سننا کیسے؟ خدا کی آواز کو سننے کے لیے بائبل کو کھولنا پڑے گا۔ اب دیکھیں
عبرانیوں اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ عبرانیوں کی 4 اور اس کی 12 آیات۔ اور اگر خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے تو پھر ساڑی پر شرطیت کی کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ کھولیں گے تو زندہ کلام آپ سے بات بھی کرے گا۔ جو زندہ ہے وہ بات سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ آپ سے بات بھی کرتا ہے۔ تو جب آپ زندہ کلام کو کھولیں گے تو وہ آپ سے بات کرے گا۔ مؤثر کا مطلب وہ آپ کو کچھ دے گا بھی، وہ فائدہ بھی دے گا۔ تو کھولنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اگر ہم روزانہ بائبل نہیں کھولتے تو خدا کی آواز کیسے سنیں گے؟ ہمیں بائبل کھولنی ہوگی۔ خدا دعا میں بھی بات کرتا ہے، جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تب بھی خدا بات کرتا ہے۔ اور ریاکاروں کی طرح نہیں کہ ہم نے بک بک کرنی ہے چوک پہ کھڑے ہو کے، ایسا نہیں ہے۔ خدا بات کرتا ہے دعا کے ذریعے بھی، اور صرف بولنا ہی دعا نہیں ہے، سننا بھی ہے خدا کی آواز کو۔ صرف اگر تو میں کہوں کہ میں صرف بولتا رہوں خدا سے اور خدا میری سنتا رہے اور میں نہ سنوں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ یرمیہ اس کا 33 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ مجھے پکار، میں تجھے جواب دوں گا، اور میں بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ تو اگر میں صرف دعا ہی کر رہا ہوں اور اس کی حضوری میں ٹھہرتا نہیں ہوں اس کی باتیں سننے کے لیے، تو پھر وہ بڑی بڑی باتیں مجھ سے کیسے کرے گا، اور وہ گہری باتوں کو مجھ پر ظاہر کیسے کرے گا؟ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے اور میں سننا چاہتا ہوں تو مجھ سے اس کی حضوری میں بیٹھنا ہوگا، رکنا ہوگا اس کی باتوں کو سننے کے لیے۔ ہلیلویا۔ بہت دفعہ ہم صرف اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی باتیں نہیں سنتے۔ خاموشی میں ٹھہرنا ہے، اس کی باتیں سننی ہے۔ اور خدا خاموش دل سے بات نہیں کرتا۔ اگر میرا دل خاموش ہے اور میں دعا نہیں کرتا تو خدا خاموش دل سے بات نہیں کرتا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین اس کا 19 باب، پہلا سلاطین اس کا 19 باب اس کی 11 سے 13، 19 باب پہلا سلاطین 19 باب 11 سے 13۔ اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تندوری آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا اور خداوند زلزلہ میں نہیں تھا، اور زلزلے کے بعد آگ آئی پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا، اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا، اور اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ ہلیلویا۔ ایلیا نے خدا کو آندھی میں نہیں دیکھا۔ کیا جی؟ پہلے آندھی آئی، پھر کیا ہوا جی؟ پھر زلزلہ آیا، اس میں بھی خدا کو نہیں اس نے دیکھا، نہ اس کی آواز سنی۔ پھر آگ آئی ہے، اور پھر کیا ہوا جی؟ پھر ایک دھیمی دبی ہوئی آواز آئی، دبی آئی۔ میں نے جیسے کہا کہ خدا آپ سے دھیمی آواز میں بات کرتا ہے، اور جس طرح سے یہ سوشل میڈیا اور دور چل رہا ہے، کبھی کبھی خدا کی وہ جو دھیمی آواز ہے وہ دب جاتی ہے اور ہمارے کانوں پہ نہیں پڑتی، کیونکہ ہم
ان میں مصروفیات ہے. ہماری مصروفیات سوشل میڈیا میں، مشکلات میں، تنگیوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، اور خدا کی جو دھیمی آواز ہے وہ کبھی کبھی دب جاتی ہے. ہاللیلویا. آگے دیکھیں. اور آج بھی خدا اکثر شور میں نہیں بلکہ خاموش دل میں بات کرتا ہے. اسی لیے عبادت، خاموشی، تنہائی اور غور و فکر، یہ سب خدا کی آواز سننے میں مدد دیتی. اگر ہم عبادت کرتے ہیں روزانہ، خاموشی میں ٹھہرتے ہیں، تنہائی میں رکتے ہیں، غور و فکر اس کے کلام پر کرتے ہیں، تو یہ ہمیں مدد دیتی ہے اس کی آواز سننے کے لیے. یہ وہ ہم سے بات کرتا ہے. اور خدا کی آواز کو سننے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ ایک گناہ ہے. گناہ کی وجہ سے وہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں کہ خدا ہم سے بات نہیں کرتا. اب دیکھیں یسایہ اس کی 59 باب میں دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں ہم پہلی اور دوسری آیت میں. 59 چیپٹر، اس میں دیکھیں لکھا ہے یسایہ میں، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا. کلام صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہماری بدکاری کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ نہیں سنتا. تو رکاوٹ کیا ہے اس کی بات نہ سننے کی، اس کی آواز نہ آنے کی؟ ہماری بدکاری، ہماری جو اپنے گناہوں کی. تو گناہ خدا کو کمزور نہیں کرتا. گناہ اگر ہم گناہ کریں تو اس میں خدا کمزور تو نہیں ہے. خدا کی قدرت ویسے کی ہی ویسے ہی ہے، اس کی شان ویسی ہی ہے. اس میں ہوا کیا ہے؟ بلکہ ہمارے کان بند کر دیے گئے. گناہ نے کیا کیا؟ یہاں پہ پردہ لگا دیا ہے. تو اس کی آواز کو روکنے کے لیے اس نے روک دیا ہے کہ اس کی آواز کو آپ تک نہ پہنچے. تو وہ گناہ رکاوٹ ہے. جب دل ناپاک ہو تو خدا کی آواز پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا دل ناپاک ہے تو ہم خدا کی آواز کو نہیں سن سکتے. اسی لیے روزانہ اٹھ کر توبہ ضروری ہے. روزانہ توبہ کرنی چاہیے کہ میں نے جو مجھ سے انجانے میں نہ جانے میں کیسے بھی گناہ ہوا ہے وہ تو مجھے معاف کر. اور توبہ ہر دفعہ کرنی چاہیے. پہلا یوحنا میں اس کے پہلے باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر تو میں اس سے گناہوں کی معافی مانگوں تو وہ معاف کرنے کا قادر ہے. وہ عادل ہے، وہ سچا ہے اور وہ معاف کرتا ہے. ہاللیلویا. اور دیکھیں تو خدا کی آواز سننے میں ایک اور کریکٹر ہے جو ہمارا ساتھ دیتا ہے، جو ہمارا مددگار ہے، وہ ہے پاک روح. پاک روح جب ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ وہ ہمارا مددگار ہے، اور وہ ہماری رو رو کے شفاعت کرتا ہے خدا کے حضور میں. وہ خدا کے حضور میں کہتا ہے کہ یہ بندہ تیرا ہے، اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب وہ روح حق ہے، جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائیوں کی راہ دکھائے گا. ہاللیلویا. اور روح القدس ہمیں خبردار کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، سکھاتا ہے، تسلی دیتا ہے، اور خدا کی قربت میں لے کے جاتا ہے. اور جب آپ خدا کی قربت میں جاتے ہیں تو یقیناً اس کی آواز آپ کے کانوں پہ پڑے گی، آپ اس کی آواز سنیں گے. اسی لیے ہر ایماندار کو روح القدس کے تابع رہنا چاہیے. جتنے بھی ایماندار ہیں وہ روح القدس کے تابع رہیں، تاکہ ہم خدا کے حضور میں جائیں، اس کی آواز کو سنیں.
خدا کبھی اپنے کلام کے خلاف باتیں نہیں کرتا. جتنی بھی یہ جتنا کلام ہے کبھی بھی خدا نے ایک لفظ بھی اپنے لفظ کے بارے میں کبھی بھی خلاف بات نہیں کی. اگر کوئی خیال یا خواب بائبل کے خلاف ہو تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی خواب آ سکتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے. وہ مجھے غلط بات پہ گائیڈ کر سکتا ہے اور میں کہوں کہ یہ روح القدس مجھے گائیڈ کر رہا ہے یا خدا گائیڈ کر رہا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ خدا جب بات کرتا ہے تو کبھی خوابوں کے ذریعے, خیالوں کے ذریعے اس طریقے سے بھی بات کرتا ہے. تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ کوئی خواب مجھے آئے اور میں اس کو سمجھوں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہر خواب یا ہر بات خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی. گلگتیوں کی بک میں دیکھیے, گلگتیوں کی طرف جو خط لکھا گیا ہے پالوس رسول کا, اس میں پہلے باب میں اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی, لیکن ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو کیے جی ملعون ہے وہ. اگر تو اس کے باہر کوئی بات آپ کے خیالوں خوابوں میں یا کوئی اور آپ کو سناتا ہے, ہمارے آج کل جو ہے نا بہت سے خادم بھی ہیں جو آپ کو غلط تعلیم غلط طرف لے کے جاتے ہیں, تو وہ ملعون ہے. اس خوشی خبری کے علاوہ کوئی اور خوشخبری نہیں ہے. وہ کہہ رہا فرشتہ بھی آ جائے پاویں, کوئی فرشتہ بھی آ کے تم سے بات کرے تو تم نے اس کو یقین نہیں کرنا, وہ معلوم ہے. اس لیے ہر آواز کو خدا کے کلام پر پرکھنا ضروری نہیں ہے. مطلب میرے منو کوئی خواب آ گیا تو میں کہا نہیں جی منو خدا دی طرف کلام ہے تو خدا دی طرف میرے نہ گل ہوگی تو انج نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, خدا فرما بردار لوگوں کو زیادہ راہ دکھاتا ہے ہر وقت. سیموئل کی کتاب میں دیکھیں تو 13 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا, سیموئل نے کہا اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. خدا بات کرتا ہے تو وہ سنتا ہے, اور اگر آپ کے کان ہیں تو سن لے, وہ بات کرتا ہے. خدا ان لوگوں سے بات کرتا ہے جو صرف سننا نہیں بلکہ ماننا بھی چاہتے ہیں. اگر تو میں کہوں مجھ سے بات کرے اور وہ جب مجھ سے بات کرے تو میں انسنی کرتا, میں اس کی باتوں پر غور نہ کروں, وہ مجھے کہے کہ گناہ نہیں کرنے, یہ خدا کا کلام ہم سے بات کر رہا ہے کہ بری راہوں پر نہیں چلنا, تو میں سن کے بھی جو نا پھر بھی انسنی کر کے تھے, ایسے نہیں. خدا انہی سے بات کرتا ہے جو اس کے عمل کرنا چاہتے ہیں, جن کی باتوں کو ماننا بھی چاہتے ہیں. اگر ہم سنی ہوئی بات پر عمل نہیں کرتے تو آئندہ رہنمائی بھی مشکل ہو جائے گی. خدا ہم سے بات نہیں کرے گا. خدا آج کن طریقوں سے بات کر رہا ہے یہ آج سیکھتے ہیں. بائبل کے ذریعے, خدا کا کلام جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ, خدا ہم سے بات کرتا ہے. روح القدس کے ذریعے, جب آپ روح القدس کی رہنمائی میں رہتے ہیں تو روح القدس کے ذریعے خدا ہم سے بات کرتا ہے, وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اور دعا میں روزانہ جب دعا کریں گے تو یہ ساری چیزیں, پھر ایماندار مشورہ دینے والوں کے ذریعے مجھے ایماندار لوگ بھی مل سکتے ہیں خدا کی طرف سے, وہ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں, وہ مجھے اچھی طرف لے کے جا سکتے ہیں. میری روحانی تربیت کے لیے, میری جسمانی تربیت کے لیے لوگ آپ کو ملیں گے. حالاتوں کے ذریعے خدا آپ سے بات کرتا ہے. وہ حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے. حالات بھی ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں, اور کبھی خواب میں, رویا میں, ذریعے جو بائبل کے مطابق ہے, رویا جو بائبل کے مطابق ہے, جو آپ کو بائبل سے آؤٹ نہیں کرتی یا آپ کو ایمان سے آؤٹ نہیں کرتی, وہی رویا, وہی خواب جو بائبل کے مطابق ہے. خدا کی آواز پہچاننے کے لیے عملی قدم. اب جی خدا کی آواز آئی ہے تو مجھے پہچاننا ہے, کیا ہے؟ روزانہ بائبل پڑھنی ہے,
باقاعدگی سے دعا کرنی ہے، خاموشی میں خدا کا انتظار کرنا ہے، گناہ سے توبہ کرنی ہے، جیسے کہا کہ گناہ سے توبہ کرنی ہے، روح القدس کی اطاعت میں رہنا ہے، ہر بات کو بائبل کی کسٹڈی میں رکھنا ہے اور خدا کو پہلا درجہ دینا ہے۔ اور خدا آج بھی بولتا ہے۔ اصلی سوال یہ نہیں کہ خدا بول رہا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا ہمارا دل سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ یسوع آج بھی اپنی بھیڑوں کو بلا رہا ہے، جیسے اس نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، تو یسوع آج بھی اپنے کلام کے ذریعے بات کرتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، وہ آج بھی بلا رہا ہے۔ اگر ہم اس کی آواز سنیں گے تو وہ ہمیں صحیح رستے پر لے چلے گا، گمراہی سے بچائے گا اور ہماری اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے گا، تاکہ ہم اسی کے راہ پر چلیں۔ آج اپنے آپ سے 3 سوال کیجئے گا پلیز۔ یہ ہے، کیا میں روزانہ خدا کے کلام کو وقت دیتا ہوں؟ یہ اپنے آپ سے کیجئے، کیا میں خدا کے کلام کو وقت دیتا ہوں؟ دوسرا، کیا میری دعا صرف بولنے تک محدود ہے یا میں خدا کو سننے کے لیے بھی تیار ہوں، یا اس کو سننے کے لیے رکتا بھی ہوں، یا صرف اپنی دعا کر کے تو میں نہ جانا تو میری تو سن لی خدا نے، میں تو خدا نے گل کر لی، اور خدا نے گل نہیں کرنی۔ خدا کی حضوری میں رکنے کے لیے، اس کی آواز کو سننے کے لیے کیا میں رکتا ہوں؟ اور اگر آج مجھ سے بات کرے تو کیا میں اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر وہ مجھ سے بات کرے اور میں رکتا بھی ہوں تو کہ میں اس کو عملی جامہ پہنا سکتا ہوں جو وہ مجھ سے بات کرے؟ یا آج اپنے آپ سے بات کیجئے پلیز۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے جی؟ یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ تو جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ اس کی آواز ضرور سنتی ہیں، اور میں انہیں جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں انہوں نے جاننا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اور کی وہ میرے پیچھے جاندیاں نے، وہ کسی اور پاس سے نہیں جاندی ہیں۔ تو آج یہ سوال اپنے 3 اپنے پاس رکھیں اور ان کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کی حضوری میں اس کی آواز کو سن سکیں۔ ہلیلویا۔ تو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں کہ تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں، تاکہ ہم خدا کے حضور میں آئے اور خدا ہمیں وہ کان عطا فرمائے جو سننے والے ہوں، اور خدا ہمیں وہ اپنا عقل اور دانائی بخشے تاکہ ہم اس کے حکم پر عمل کر سکیں۔ دعا کیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، سروں کو جھکائیے، اس کی حضوری کو محسوس کیجئے۔ آج اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ وہ آپ سے بات کرتا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ آپ سے بات کرتا ہے، تو آپ اس کی باتوں کو سنیں، ٹھہریں اس کی حضوری میں تاکہ وہ آپ سے بات کرے۔ اے قدوس مہربان لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، اے رب الفاج خدا، اے الوہیم خدا، اے یہوہ پاک خدا، آج خدائے قدوس تیرے کلام کے وسیلے سے یہ مجھے آگاہی ملی کہ خدائے قدوس تیرے حضور میں ٹھہرنا ہے۔ تو رب الفاج خدا مجھے ایسے کان مہیا کر دے تاکہ خدائے قدوس میں تیری آواز کو، تیری بلاہٹ کو سن سکوں۔ تو مجھے پاک روح سے بھر دے تاکہ تیری پاک روح کی مدد سے، ہدایت سے خدائے قدوس میں بری راہوں پر بھٹک نہ سکوں، میں تیری حضوری میں رہوں اور تیری باتوں کو سنوں اور اس پر عمل کروں۔ تو مجھے ایسا بنا اے رب الفاج خدا، تو اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اے رب الفاج خدا، میں صرف بولنے والا نہیں بلکہ سننے والا بھی بنوں اور عمل کرنے والا بھی جاؤں، اور میں تیری راہوں پر چلوں۔ اے رب الفاج خدا، جتنی جانیں یہاں پر جھکی ہیں، تیرا کلام ان میں بیج بوئے، اور ایسا بوئے کہ یہ جانیں جتنی ہیں یہ 60 70 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائیں،
اور یہ روزانہ تیرے حضور میں آ کر تجھ سے بات کرے اور تیری باتوں کو سنے اور ان پر عمل کرے۔ اے رب الفاظ خدا پاک روح سے بھر دے سب جانوں کو، جتنی جانیں تیرے حضور میں ہیں سب کو بھر، تاکہ یہ جانیں تیری بھیڑیں ہیں، یہ بھیڑیں تیرے ہی حضور میں رہیں، تیری باتوں کو سنیں اور تیرے پیچھے پیچھے ہو لی۔ تو اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے سب کو چھپا اور پاک جلالیہ کی باڑ میں۔ اے رب الفاظ خدا کوئی بھی شیطان، شریر، دشمن ہمیں سب کو کوئی چھو بھی نہ پائے، اور ہمارے خوابوں میں، خیالوں میں، رویا میں کوئی ہمیں ایسا نیگیٹو پیغام بھی نہ دے پائے، اور تو ہم سے بات کر جس طریقے سے تو چاہتا، تو ہمیں گائیڈ کر، تو ہماری رستے بنا، تاکہ ہم تیری بیڑے ہیں اور تیرے پیچھے ہی رہیں۔ اے رب الفاظ خدا چھو اور پاک کر، آج چھو اور پاک کر، کان عطا فرما، زبان عطا فرما، ایمان عطا فرما، پاک روح سے بھر دے، تیری بھیڑیں تیرے پاس رہیں۔ مانگتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ خدا کے کلام کے